बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ मौजूद है हमारे तजिया कार ग़ुलामुल्लाह अवान साहब। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश जी, आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। ये बताएं कि बेसिक वजह क्या है और मसला कश्मीर की जिसकी वजह से इस वक्त इंडो पाक कशीदगी मज़ीद अरूज पर जा रही है डे बाई डे। मसला कश्मीर का हल क्यों ज़रूरी है? अच्छा रज़ा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने मसला कश्मीर के ऊपर बात की। अच्छा रज़ा साहब, ये जो मसला कश्मीर है ये कोई ज़मीन का तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये 1 करोड़ कश्मीरियों की ज़िंदगी का मसला है। अब अक़वाम आलम ने ये तस्लीम किया हुआ है कि कश्मीरियों को ये हक़ हासिल है कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से जिसका इंतखाब करना चाहे वो उसके साथ जा सकते हैं। और ये जो मसला है कश्मीर है, इसको अक़वाम आलम में हिंदुस्तान लेके गया था, पाकिस्तान नहीं लेके गया था। अब ये जो मसला कश्मीर है, पहले तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में था, लेकिन अब ये 2 आलमी ताकतों के दरमियान में है। ये मसला इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि मसला कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 पहले जंगें हो चुकी हुई हैं और ये चौथी जो इस माह में हुई है, इसको भी आप अगर जंग रखें तो ये 4 जंगें हो चुकी हैं। और यही वजह है कि आलमी बरादरी जो है उसने फौरी तौर पे इन जो 2 मुमालिक हैं इनके दरमियान सीज फायर करवाने की कोशिश की, क्योंकि एटमी जंग छिड़ सकती थी, बल्कि छिड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हुई थी। अब रज़ा साहब, बात यह है कि अगर आप इस मसला कश्मीर को हल नहीं करते तो आप कैसे जनूबी एशिया में अमन ला सकते हैं? और कश्मीर का जो मसला है या जो दीगर चीज़ें हैं जो इस मसले के साथ जुड़ी हुई है, अब ये दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। और हिंदुस्तान आए रोज़ कश्मीरियों के अंदर कश्मीरियों के ऊपर उसने मज़ालम का एक लामतनाई सिलसिला शुरू किया हुआ है। पूरी दुनिया इसको देख रही है। और यहाँ पे बात यह है कि ना तो जो कश्मीर है ये गज़ा है, और ना ये शाम है, ना ये लीबिया है, ये कश्मीर है, और जिसके पीछे पाकिस्तान और एटमी पाकिस्तान खड़ा है। और एटमी पाकिस्तान की मौजूदगी में कश्मीर की कोई इंच ज़मीन भी इधर उधर नहीं कर सकता। अलबत्ता आलमी बरादरी को अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी को इन 2 एटमी ताकतों के दरमियान से मसला कश्मीर को हल कर देना चाहिए। और जो आलमी बरादरी ने उनके साथ माहिदा किया हुआ है, वादा किया हुआ है कि आपको ये अख्तियार हासिल है कि आप जिस मुल्क के साथ जाना चाहें आप, और इसी बुनियाद के ऊपर आप रज़ा साहब देखें कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर अपनी आबादियां डालनी शुरू की हुई है गज़ा तर्ज के ऊपर, और अपने लोगों को कश्मीर के अंदर ला के आबाद किया जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर कल राय शुमारी होती है या कोई ऐसा मामला होता है तो ताकि जो हिंदुस्तानी है तो वो हिंदुस्तान के वोट हक में वोट दें, जबकि वो जितनी भी अपनी आबादी बढ़ा लें, लेकिन इससे कश्मीर पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कश्मीरी जो लोग हैं वो दिलो जान से पाकिस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने रज़ा साहब, मैंने और आपने कुर्बानियां नहीं दी, लेकिन उन लोगों ने अपनी खालें खिंचवा दी, उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। वो आज भी जो सब्ज़ लाली परचम है उसमें शहीद होना अपने लिए बायस फ़ख्र समझते हैं। मैं उस दिन एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो मकबूजा कश्मीर गया हुआ था, तो वहाँ पे एक बिलियनर आदमी है, उससे मुलाकात हुई। तो मतलब जो मेरा बंदा उसने बताया कि मैंने उसको कहा यार अब तो हालात वैसे नहीं रहे, 2 जो मुल्क है वो एटमी ताकत बन चुके हैं, तो ऐसी सूरत में मसला कश्मीर का हल होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। तो उसने कहा यार बात सुनो, आपने मुझे मायूस कर दिया। तो अगर ये मेरी जो दौलत है बिलियनरों में, तो ये सारी ले लो ना, तो मैं लाहौर की गलियों में, पंजाब की गलियों में, पाकिस्तान की गलियों में भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान को नहीं भूल सकता। जो मकबूजा कश्मीर के जो आपके कश्मीरी भाई हैं, मेरे कश्मीरी भाई हैं, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत की ये पोजीशन है कि वो जिस तरह हम मुसलमान मक्का मुकरमा को, मदीना मुनव्वरा को अपनी मुकद्दस जगह समझते हैं, तो वो जो मकबूजा कश्मीर के भाई हैं तो वो पाकिस्तान को उस तरह मुकद्दस। कश्मीर पर आज तक जो मुज़ाकराती अमल हुआ है उसमें आप क्या समझते हैं कि किस मुल्क की तरफ से जो है वो लापरवाही बरती गई है इस मसले के हल के लिए, संजीदा एफर्ट्स नहीं की गई? रज़ा साहब, हिंदुस्तान ने हमेशा मसला कश्मीर को पुश्त के पीछे डालने की कोशिश की है। मुज़ाकरात हो या कुछ भी हो, तो हिले बहानों से उसने हमेशा कोशिश की है कि वो मसला कश्मीर के ऊपर बात ना हो, और उसने बड़ी लॉबिंग की, बड़ी सफारती कोशिशें की। लेकिन रज़ा साहब, मज़े की बात बताऊं, आप क्रेडिट दें इस वक्त जो आपके जनरल हैं आसम मुनीर साहब, उनको क्रेडिट दें कि जो मसला कश्मीर पिछले 15 साल से
سرد کا شکار تھا, جو مطلب جو عالمی دنیا کی توجہ حاصل نہیں کر سکا تھا, آپ کے ایک عمل نے, آپ کے ایک ایکٹ نے جو مسئلہ کشمیر کو اس وقت عالمی مسئلہ بنا کے پیش کر دیا. اور انڈیا کو اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ پریشانی یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پہ جب تک یہ حل نہیں ہوگا عالمی سطح پہ نہ صرف اجاگر ہوا ہے بلکہ امریکہ کا صدر یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اگر آپ جنوبی ایشیا میں امن چاہتے ہیں یا امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا پڑے گا, ہونا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں, آپ دیکھیں یوکرین کے اندر اس نے زیلنسکی کو کھری سنا دی. اب مختلف ممالک کے اندر اس نے امن قائم کرنے کی کوشش کی, جو اس نے کہا تھا. روس کے اندر اس نے روس کے ساتھ معاہدات کیے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہ ہمارا ٹرمپ کارڈ بنے گا کہ جس کے دور میں جو مسئلہ کشمیر ہے تو اس کا کوئی حل نہیں. دیکھیں سر, مسئلہ کشمیر امریکہ اور یورپین یونین جس دن چاہیں یہ حل ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے امریکہ اور یورپین یونین نے آج تک اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا. یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ سیز فائر کے باوجود انڈیا کی طرف سے LOC کے اوپر ایگریشن جاری ہے, دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے, تو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ اچھا رضا صاحب, جو انڈیا کی طرف سے سیز فائر کرنے کے باوجود پہلی بات یہ کہ یہ اتنا بزدل دشمن ہے نا کہ اس کو ٹرمپ کی ایک کال نے زمین پہ لٹا دیا. لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے جو گاؤں کا جو گنڈا ہوتا ہے, جو بدماش ہوتا ہے, اس کو کوئی نائی مراسی مار دینا تو وہ پھر اپنی وہ بدماشی بچانے کے لیے, دنیا کو یہ دکھانے کے لیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں تے بڑا ڈنگا ساں پر یہ ہو گیا. اب انڈیا وہ اپنی جو اس کی بدماشی پاکستان نے چھین لی نا, کیونکہ یورپی یونین نے یا امریکہ نے اس کو پالا تھا چائنا کے خلاف, اس کو تیار کیا جا رہا تھا چائنا, کیونکہ اس نے دنیا کو یہ گارنٹی دی ہوئی تھی کہ یہ چائنا کو قابو کر لے گا اگر آپ اس کو مضبوط کریں. تو دنیا نے اس کو مضبوط کیا چائنا کے اگینسٹ, لیکن یہ گلی کا گنڈا نکلا اور یہ مار کھا گیا پاکستان سے, جس کے بارے میں شاید اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوا تھا. اور اب یہ اپنی وہ جو مطلب بدماشی بچانے کے لیے نا, یہ جو آپ کو ایگریشن نظر آ رہے ہیں, یہ جو اشتعال انگیزی نظر آ رہی ہے, یہ اس کا ایک تسلسل ہے. اور مزے کی بات ایک اور بتاؤں کہ یہ مطلب انڈیا کا ایک کلیم ہے نا کہ یہ جنگ میں, آپ مودی کی سپیچ کو سنیں, انڈیا کے جو دیگر لوگ ہیں تو وہ اپنی سپیچ میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی قوم کو جو ہے نا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جنگ انہوں نے جیتی ہے. پاکستان میں انہوں نے اہداف کو نشانہ بنایا, اور پاکستان نے جن اہداف کو نشانہ بنایا تو وہ ہم نے راستے میں ان کے میزائلوں کو کر دیا. لیکن یہ ان کی گھبراہٹ, یہ ان کا اگریشن, یہ ان کی گفتگو ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہی وہ ثبوت ہیں کہ جو انڈیا کو بار بار ابھار رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا جو کھویا ہوا مقام ہے, کھویا ہوا وقار ہے, وہ کسی طریقے سے بحال ہو, جو اب میرے حال میں جنرل عاصم منیر کی موجودگی میں. اور کیونکہ پاکستانی قوم تو ایک ہجوم کی سی صورت میں تھی, یہی نہیں پتہ چلتا تھا پاکستانی کون ہے, کوئی پنجابی تھا, کوئی سندھی تھا, کوئی بلوچی تھا, کوئی کشمیری تھا, کوئی مہاجر تھا. لیکن اس جنگ نے, عاصم منیر کی قیادت نے سب کو ایک کر دیا, پوری قوم کو ہجوم تھا اس کو ایک قوم بنا دیا. اور آج اب کے بار اگر انڈیا کوئی بھی مس ایڈونچر کرتا ہے, کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے, تو اس کا مقابلہ ہماری آرمی سے نہیں ہے بلکہ 24 کروڑ عوام سے ہے, اور جو میرے خیال میں انڈیا کسی بھی صورت میں افورڈ نہیں کر سکے. اچھا, اگر بھائی دبی انڈیا جو ہے وہ LOC پہ یا ورکنگ باؤنڈریز پہ ایگریشن کرتا ہے, آپ آزاد کشمیر کی حد تک جو ہے اس گورنمنٹ کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی حفاظتی اقدامات عوام کے لیے کیے ہیں, یا کیا کرنا چاہیے, کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ رضا صاحب, بے حسی کا یہ عالم ہے. مجھے جو لگتا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے نا, یہ صرف پیسے بنانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے لوگ کس حال میں, کس مصیبت میں ہیں, کس پریشانی میں. جیسے ہی آپ کے حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے لیے گرانٹ کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن آزاد کشمیر کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا, کوئی ایسی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی. وزیر اعظم صاحب بڑے جذباتی ہوئے کشیدگی کے دوران میں کہ لائن آف کنٹرول کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے لیے ہم جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے 1 ارب روپیہ
منظور کر رہے ہیں، کشیدگی بھی ختم ہو گئی، معاملات بھی ختم ہو گئے. جو دور دراز لائن آف کنٹرول کے جو علاقے ہیں، جو ایریاز ہیں، ان میں آج بھی آپ کے اسپتالوں کے اندر پیراسٹامول کی گولی دستیاب نہیں ہے. آپ کے اسپتالوں کے اندر اگر کوئی زخمی آ جاتا ہے اس کے لیے پٹی دستیاب نہیں ہے. آپ کے لائن آف کنٹرول کے علاقوں میں آپ کے ڈاکٹر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا محکمہ صحت نے لوگوں کو مایوس کیا ہے اس یہ جو کشیدگی ہوئی ہے اس میں، کہ آپ نے ایمرجنسی کا اعلان کیا اور آپ کے ملازمین جو ہے وہ اداروں کے اندر نہیں گئے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت آزاد کشمیر کو کرنے کا کام ہے، جو اس کو کرنا چاہیے، وہ فوری طور پہ لائن آف کنٹرول کے لوگوں کو مطلب پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کرنی چاہیے. جن لوگوں کے مکانات ڈیمیج ہوئے ہیں، جو جہاں پہ لکڑ بنکرز بنا کے جن کو مکانات بنانے ان کو لکڑ فری دی جائے اور ان کو فری لون دیے جائیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو بنا سکیں. اور سب سے اہم لائن آف کنٹرول پہ بنکرز بنائے جائیں. تو آج سے کوئی 10-12 سال پہلے LOC پیکج آیا تھا، اس کے تحت جو بنکرز بنے ہوئے تھے نا، ان بنکرز نے آپ کو محفوظ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس جس طرح انڈیا نے شیلنگ کیا ہے، لاکھوں ہزاروں شہداء ہونے چاہیے تھے، آپ کے پاس شہداء کی تعداد بہت کم ہے. لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنکرز پہلے سے موجود تھے، تھوڑے تھے جس میں 20 لوگ سما سکتے تھے، 5 لوگ سما سکتے تھے، 20 تھے جس میں 20 سما سکتے تھے، وہاں پہ 100 بندہ تھا. لیکن کسی حد تک انہوں نے محفوظ رکھا. حکومت آزاد کشمیر کو فوری اور ہنگامی بنیادوں پہ سب سے پہلے تو وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز پوری کر کے وہاں پہ چھوڑنی چاہیے، اور دوسرا بنکرز بنانے چاہیے. تیسرا جو وہاں کے لائن آف کنٹرول کے لوگ ہیں جن کے مکان تباہ ہو گئے، رضا صاحب آپ کو ڈھانچے نظر آ رہے ہوں گے لائن آف کنٹرول پہ، کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے چھتوں والے مکان بنائے ہوئے ہیں. تو رضا صاحب اگر آپ جا کے ان لوگوں کی چھتوں کی حالت دیکھیں نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جن لوگوں کے گھر تھے ان کی چھتیں محفوظ ہیں. اور اب کیونکہ یہاں سے آگے بارشیں بھی ہیں، برف بھی ہے، تو وہ ان کے پورے مکان تباہ ہو جائیں گے. تو حکومت آزاد کشمیر کو ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے امداد نہ دیں آپ. تو اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے وزراء کی تو تنخواہیں بڑھانی ہے، تو ان کی مراحت میں اضافہ کرنا ہے، وہ نہیں کر سکتے نہ کریں. لیکن آپ کے پاس AG کے بینک موجود ہے، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو بلا سود قرضے دیں تاکہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہندوستان کے اندر چونکہ بہت سارے میڈیا اکاؤنٹس جو پاکستانی ہیں وہ بین کیے جا رہے ہیں، اس کا میڈیا جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سے آگے کمنٹری کر رہا ہے جو سب کی ایتھکس میں نہیں آتا. اس حوالے سے رضا صاحب، انڈیا انتہائی مکار قسم کا ملک ہے اور اس نے ہمیشہ اس طرح کی کوشش کی ہے، میرا اور آپ کا. لیکن انڈیا کے بھی پیڈ لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. ایک بار یاد رکھیں رضا صاحب، آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، میرا بند ہو گیا، کشمیر ڈیجیٹل بند ہو گیا، باقی بہت سارے ادارے ہیں جن کی نشریات ہندوستان میں بند ہیں. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ مجھے بتائیں، میرا سوال ہے آپ سے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اکاؤنٹ بند نہیں ہوئے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.